گھر کی عورتوں کو شہزادیوں جیسی زندگی دینے کے لیے اکثر مرد مزدوروں جیسی زندگی گزار دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، عورت کی اس سے زیادہ توہین ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی مرد اسے بنا نکاح کے ہاتھ لگائے، پھر چاہے وہ سچی محبت ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ ناظرین، عورت سب مردوں کو پاک دامن چاہیے، خود چاہے 100 جگہ منہ کیوں نہ مارا ہو۔ عورت یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ جس مرد سے وہ محبت کرے اس دل میں کئی دوسری عورتیں آباد ہوں۔ آزاد خیال عورت چاہے جس عمر کی بھی ہو، مرد کے ہوس پر چھائی رہتی ہے۔ اگر آپ کا محبوب آپ کو ہونے سے نہیں ڈرتا تو سمجھ جائیں کہ آپ نے آپ سے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی اور پاگل ہو تو اس سے محبت نہیں، عشق ہو جاتا ہے۔ عورت بیوی ہو، بہن ہو، دوست ہو یا بیٹی، اس میں ماں جیسا خیال رکھنے کی خصوصیات ہوتی ہے۔ میری بہنوں، اگر عورت چاہتی ہے کہ مرد اس سے بات کرنے کے لیے دن رات تڑپے تو اسے بہت کم وقت دے، خود کو مصروف کر لے۔ جب کوئی تم سے محبت یا شادی کی بات کرے تو اس سے پیسے گاڑیاں گھر کے متعلق مت پوچھنا، ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے بھی مت لیتے رہنا، بلکہ سب سے پہلا سوال ہی یہی کرنا، کیا تم میری ذہنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہو؟ کیا تم میرا خیال رکھ سکتے ہو؟ کیا تم میری قدر کر سکتے ہو؟ کیا تم میرے خوابوں کو پورا کر سکتے ہو؟ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بے شک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہمسفر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا نہیں چھوڑتا۔ بے شک اس سے آپ کے دل کو تسلی ملتی ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود ہی اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے، اس کو کبھی نہیں کھونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد ہے، جہاں روزانہ جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے عبادت گزار بنو، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو۔ روتی ہوئی عورت اور ہنستے ہوئے مرد سے دور رہیں، یہ اعتبار کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے محتاط رہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق لڑکیاں جس سے پیار کرتی ہیں اس سے زیادہ دیر تک نظر نہیں ملا سکتی۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے اور کچھ عرصے بعد واپس آ جائے تو سمجھ لیں تو کہیں ذلیل ہو کر وہ بے عزتی کروا کر واپس آیا ہے، تو محتاط رہیں۔ مرد عورتوں پر مر مٹتے رہتے ہیں، لیکن خود قسمت ہے وہ مرد جس پر عورت مر مٹے، کیونکہ عورت ایک مرد کے ہی قابل رہتی ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو مطلبی لوگوں کو فون سے ہی نہیں زندگی سے بھی بلاک کر دو، یقین جانے زندگی سکون میں آ جائے گی۔ تکلیف یہ نہیں کہ قسمت میں دھوکہ دیا، عورت میں اتنا کمال ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے مرد کے دل میں دوسری عورت کی جگہ ہی نہ پیدا ہو سکے۔ اس لیے اپنے مرد کو ہمیشہ اپنا ٹائم دو، عورت سے بحث ہرگز نہ کریں، خاص کر جب وہ جذباتی ہو یا دکھی ہو، یا خوش ہو یا غصے میں ہو، یا پھر بھوکی ہو یا سانس لے رہی ہو۔ یعنی کہ عورت سے بحث کبھی نہ کریں، اس میں آپ کی بھلائی ہے، کیونکہ عورت اپنے آپ کو ہمیشہ سچا ہی ثابت کرتی ہے۔ اس کی آواز سن کے مجھے پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ بعض آوازیں بھی جسم میں جان ڈال دیتی ہیں، کچھ آوازیں جسم میں واقعی جان ڈال دیتی ہیں۔ عورت کو پانے کے لیے اس کی کمزوری کو سمجھو، جو ان عورت آرام چاہتی ہے، کم عمر عورت محبت چاہتی ہے، اور بڑی عمر کی عورت عزت چاہتی ہے۔ اس لیے بڑی عمر کی عورت کو جتنی ہو سکے عزت دو، چھوٹی عمر والی لڑکی کو جتنی عیاشی دے سکتے ہو دو۔ مرد کے لیے لاڈلی اور پسندیدہ بیوی بننا ہے تو اس کی دو ضرورت کو پورا کرو، اس کا ہر کام وقت سے پہلے کرو۔ مرد جب بھی بلائے تو سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس چلی جاؤ، اس میں تمہاری اچھائی ہے اور بھلائی ہے، اور گھر آباد رہے گا۔ خواتین و حضرات، دنیا میں خوبصورتی سے زیادہ دلکش ذہانت ہے اور سب سے زیادہ پرکشش ہے۔ اپنے آپ کو پرکشش بنانے کے لیے
اپنے اور اپنے ہسبینڈ کا گھر سجاؤ۔ سائیکالوجی کے مطابق آپ کسی بھی چیز یا کام کو کرتے وقت اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا بعد میں اس کو یاد کر کے خوش ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھی یادیں بناؤ، پرانی یادوں کو یاد کرو۔ انسان کو اس حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے اپنے خیال اچھے رکھو۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدر اور بد مزاج رہیں تو رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہوتی ہے۔ اگر تم غلطیاں ہی نہیں کرو گے تو کیسے پتا چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ اپنے ہی ہوتے ہیں جو ہمارا اچھا برا سب جانتے ہیں۔ جب خاموشی کو اختیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوگی اور وہ تب آپ کو یاد کریں گے جب وہ زندگی کو آپ کے بغیر جی کر دیکھیں گے، ورنہ کسی کو آپ کی کمی نہیں۔ جو جوڑے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو تانا مت دیا کریں، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ سب بے اولاد جوڑوں کو نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری دعا آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ سب کو اولاد دے۔ گھٹنوں پر بیٹھ کر کرتے ہیں عبادت، دعا قبول ہوتے ہی پیر بدل لیتے ہیں۔ جسم سے کھیل کر محبت کے نام پر میرے شہر کے رانجھے ہیر بدل لیتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ مرد وفا کے معاملے میں درختوں کی طرح ہے، کٹ تو سکتا ہے مگر من پسند عورت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کپڑوں سے عورت کی پہچان۔ جو عورت لال رنگ کے کپڑے شوق سے پہنتی ہے ایسی عورت غصے والی ہوتی ہے لیکن دل کی بہت صاف ہوتی ہے، اس لیے لال رنگ پہن سکتے ہیں۔ جو عورت مختلف رنگ کے کپڑے پہنتی ہے ایسی عورت شوق مزاج اور معصوم طبیعت ہوتی ہے۔ معصومیت دکھانی ہے تو یہ کلر ضرور پہنے۔ جو عورت کھلے اور ڈھیلے ڈالے کپڑے پہننا پسند کرتی ہے ایسی عورت کی زندگی مشقت میں گزر جاتی ہے اور لوگوں سے کم میل جول رکھتی ہے، اس لیے اس طرح کے کپڑوں کو نہ پہنے۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت نہیں آ سکتی جس گھر میں خواتین کی بلند آواز گھر سے باہر جاتی ہو، اس لیے احتیاط کیجیے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ طلاق سے مرد کا کچھ نہیں بگڑتا، اسے دوبارہ کنواری لڑکی آرام سے مل جاتی ہے، لیکن عورت کی زندگی قبر تک سمجھوتے کرتی رہتی ہے، اس لیے عورت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر